बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगली नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें। सूरज ग़ुरूब होने को था जब वो थकान से नढाल मोमिन को दूध पिलाने बालाई मंजिल पर अपने कमरे में टांगें घसीटती पहुँचती। बमुश्किल झुक कर नामौलूद को बिस्तर पर लिटाया और ख़ुद अपनी चोला नुमा कमीज़ को दुरुस्त करने लगी, जो कि बच्चे की पैदाइश के बाद से बहुत खुली खुली लगने लगी थी। मेरे ख्याल में अब अपने जहेज़ के कपड़े दोबारा पहनना शुरू कर दूं, क्योंकि अब आंटी के कपड़ों को अलविदा कहने का वक्त आन पहुंचा है। आज कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल कर पहनती हूँ ताकि अदील के घर लौटने से कबल हुलिया कुछ बेहतर लगे। दौरान अमल पैसों की कमी के बायस अपने कपड़े तंग होने पर आंटी के कपड़े पहनना शुरू कर दिए, मगर अब तो कभी उम्मीद है मुझे अपने पुराने कपड़े ठीक लगेंगे। महपरा अलमारी खोले खुद कलामी करते हुए मोमिन के रोने पर यकदम तड़प पर उसकी जानें बढ़ी और उसे उठाकर चटाचट चूम डाला। अब मोमिन की अम्मी ने सोच लिया है कि वसैल की कमी पर हालात से समझौता करके मोमिन के अब्बू की तालीम मुकम्मल करवानी है और डॉक्टर बनवाना है इंशाअल्लाह। मोहब्बत करने वाले मुखलिस शोहर पर पैसों का इजाफी बोझ डालना महपर के ज़मीर पर गिराह गुजरता था। वो मोमिन को हाथों में लेकर बिस्तर पर कमर सीधी करने की गर्ज से नीम दराज हुई तो नामौलूद को दूध पिलाने की बजाय सीने पर लिटाकर थपकने लगी। बस 10 मिनट आराम कर लूँ तो फिर दूध पिलाती हूँ। नामौलूद को संभालने के साथ साथ सास ससुर की तरफ से वही दबाव, हर चीज़ मुकर्रर वक्त पर तैयार करने की परेशानी महपर को हल्कान किए रखती। 9 बजे नाश्ता, 11 बजे फल, 1 बजे जोराना, 4 बजे दोपहर की चाय और 7 बजे इशाया। 1 मिनट इधर से उधर ना होने पाए वरना ससुर की चहमगोइयाँ उसका जी जलाती। अभी कल की ही बात थी जब वो किसी हमदर्द के साथ फ़ोन पर महपरा के फुड़पान की किस्सा गोई में महव थे। कोई इतना भी नाशुक्रा कैसे हो सकता है। महपरा जी जलाकर रह गई। बावर्ची खाने में खड़े रह रहकर टांगें अकड़ जाती। काश कोई इस वक्त मेरी टांगें दबा दे। पाकिस्तान होती तो महीना डेढ़ कोई मुझे बिस्तर से पाँव नीचे ना उतारने देता, मगर यहाँ पर मेरी सेहत की किसी को परवाह ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे हड्डियाँ खोखली होती जा रही हैं। अकड़ी गर्दन को लेटे लेटे एक हाथ से दबाने लगी तो कंधों में भी शदीद खिंचाव महसूस होने लगा। अगर लेटी रही तो जिस्म ठंडा होने पर तकलीफ मजीद बढ़ेगी, लिहाजा बेहतर है मोमिन को दूध पिलाकर सुला दूँ। चारों चाल उठ बैठी तो नज़र दाएं जाने बिस्तर से मुलिका मेज़ पर पड़ी। यहाँ पर अदील की तरफ से दिया गया कार्ड था और नीले रंग का प्यारा सा बालू और 2 हमरंग गुब्बारे जिन पर इट्स बॉय लिखा हुआ था। देखकर यकदम सारी थकन उड़न छू होती महसूस हुई और चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखर गई। दूध पिलाने के दौरान ही फौरन हाथ बढ़ाकर अदील के हाथ से लिखा गया कार्ड उठा लिया और मुस्कुराते हुए पढ़ने लगी। महपर का दिल जब भी उदास होता उसे अदील के ये अल्फाज जादुई तवानाई बख्शते। वो सब भुलाकर वैसे ही मजबूत हंसने मुस्कुराने वाली महपारा बन जाती। मेरी हसीन बीवी महपारा। आज से पहले मुझे कभी इतनी शिद्दत से महसूस नहीं हुआ कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और मुझे आपकी कितनी परवाह है। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत और वसैल दे कि मैं दुनिया की हर नेमत आप और अपने बेटे को मुहैया कर सकूँ और हर तरह से आप दोनों का ख्याल रख सकूँ। आपका और सिर्फ आपका अदील है। मेरी जान अदील, मेरी हर वक्त भरपूर कोशिश होती है कि घर में किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो। मैं मोमिन को बाद में देखती हूँ, पहले आपके अम्मी डैडी की तमाम ज़रूरियत पूरी करती हूँ। आपकी तरफ से मिलने वाली बेलौस मोहब्बत और तवज्जो और आपके साथ मुझे हर बार ज़िंदगी की नई नवीद सुनाता है। उम्मीद है आप खैरियत से होगी। जिब्बा यहाँ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, इंसान मशीन बना रहता है। सच्ची बताऊँ तकिए पर सर रखते ही नींद गालिब आ जाती है, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर बुलवाने के लिए कागजात वगैरह भी तैयार करवाने हैं। तो सोच रहा हूँ बाकी 5 दिनों के अलावा हफ्ता एतवार को भी कोई दूसरा काम शुरू कर लूँ। जहाँ तक बात आपको याद करने की है तो मेरे ख्याल में मैं आपको गाहे गाहे याद करता हूँ। और रही बात मोहब्बत और इश्क की बात, तो वो जब आप मेरे रंग में रंगी जाओगी तो फिर बताऊँगा। वैसे मैं खत लिखने में इतनी महारत नहीं रखता हूँ, पर मजबूरन वीज़े के हसूल के लिए खत का सहारा लेना पड़ रहा है।
ابھی نیند سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور صبح کام کے لیے جلدی اٹھنا ہے۔ میری طرف سے سب کو سلام دینا، اس خط کو سنبھال کر رکھنا تاکہ ویزے کے دوران بطور ثبوت پیش کیا جا سکے۔ سمیر گلزار۔ کم و بیش 10 مرتبہ اس خط کو پڑھ چکنے کے بعد بھی زیبا کی تشنگی ہنوز برقرار تھی۔ ہے انہیں میرا کتنا خیال ہے، میرے لیے ایک نیا کام کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ زیبائش صدقے جائے بھی سب تو سونیا بھی من موڑیا، میں تیری ہو گئی پیار وچ ہو گئی۔ خوشی سے نیال زیبا اپنی عادت سے مجبور دوبارہ گنگنانے لگی۔ کمرے میں خط کو چھپا کر رکھنے کی کوشش میں یکدم پاؤں کو ٹھوکر لگی تو 14 طبق روشن ہو گئے، آنکھوں کے سامنے تارے ٹمٹمانے لگے۔ ہے سمیر کی جان، زیبائش آپ کی محبت میں زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے پاؤں کو اپنی گود میں رکھ چکی ہے۔ آپ ہوتے تو میری اس چوٹ پر تڑپ اٹھتے، کہتے زیبا آنکھیں کھول کر چلا کرو، آنکھیں ہیں یا ٹچ بٹن ہیں۔ سمیر جلدی سے اس نازک کلی کو لندن کی اپنی مصروف ترین زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس وقت کا انتظار نہیں کر پا رہی ہوں جب آپ محبت سے بولیں گے زیبا چوٹ آپ کو لگتی ہے لیکن درد مجھے ہوتا ہے۔ زیبا یہ کلی کس کے ساتھ ہم کلام ہو؟ امی کی گرجدار آواز پر زیبا نے منہ کے زاویے بدلے۔ امی آپ کے داماد کی یاد میں بس دل کی چند باتیں زبان تک آ گئی ہیں۔ یہ تم 3 گھنٹوں سے کس کمرے میں گھسی کیا کر رہی ہو؟ امی نے تفتیشی تھانے دار والا روپ دھار لیا تو زیبا ٹھٹکی۔ امی یار چھوڑیں، کیا پردیسی بیٹی پر دھونس جما رہی ہیں؟ خود بھی عیش کریں اور مجھے بھی کرنے دیں۔ زیبا نے ٹھوکر زدہ پاؤں کو فوراً نیچے زمین پر رکھا۔ اس کے بعد امی اس کی مزید سیوا کرتی وہ بات بدل گئی۔ امی سمیر آپ کا بہت پوچھ رہے تھے اور سلام بھی دیا ہے۔ ماں صدقے کرے فون آیا تھا سمیر کا؟ نہیں امی، خط آیا۔ اچھا تو پھر اور کیا کہتا ہے؟ امی کی محبت امڑنے لگی۔ بس یہی کہ مجھے بہت جلد لندن بلوانے کے لیے چھٹی نہیں کریں گے بلکہ کہاں بڑھا لیں گے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو میری زیبا کے مقدر کھول دے، یہ کسی کی محتاج نہ رہے، یہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ زیبا نے جوش کے ساتھ بلند آواز میں آمین بولا جبکہ امی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ امی آپ بلا وجہ ہر بات دل پر لے جاتی ہیں، ادھر آئیں اور یہاں پنکھے کے نیچے بیٹھ کر آرام کریں۔ زیبائش نے زبردستی ماں کو کندھوں سے تھام کر بستر پر بٹھایا اور پنکھے کی رفتار بڑھا دی۔ امی میں بیوقوف تھوڑی ہوں جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھروں گی، وہ ماں کے سامنے فرش پر چوکڑی مار کر بیٹھتے ہوئے یقین سے بولی۔ تو نہیں سمجھتی زیبا، شبنم کا حال تیرے سامنے آئے، ابھی تجھ سے 2 چھٹی پڑھ رہی ہوں۔ ایک اکیلا باپ اور بھائی ہے جو پڑھائی سے لے کر شادی کے فرائض نبھا رہا ہے، اور پھر شبنم کے سرحال کی نت نئی فرمائشیں چین نہیں لینے لیتی۔ آپ دیدہ ماں کو دیکھ کر زیبا کی ساری شوخی بھاگ سے اڑ گئی۔ میں شہن سنے ہنسنے والی زیبائش گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اچھا اب اٹھ، عصر ہونے کے قریب ہے، جا کر شام کا سالن تیار کر۔ امی کیا پکانا ہے؟ وہ ایک کھوئے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ چنے کی دال بھگو رکھی ہے، اسی میں کدو بھی شامل کر لیں۔ اچھا اب آپ ادھر ہی رکیں، میں ذرا نیلم اور رانی کے ساتھ 2 ہاتھ کر لوں، نکمیاں بیٹھی کارٹون دیکھ رہی ہوں گی۔ زیبا انہیں بیٹھنے دے، تو جا کر اپنا کام کر، لندن جانے سے پہلے میں انہیں خود اپنے ہاتھوں سے کام سکھا کر جاؤں گی۔ مجھ جیسی سلیقہ شعار بہن کی موجودگی میں دونوں کو لہسن چھلنا تک نہیں آتا ہے۔ زیبا تم ان کی فکر نہ کرو، میں انہیں سب سکھا دوں گی۔ نہ میں یہ غلطی ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی مہمان خانے میں رکھے گئے ٹی وی کو بند کرنے کا سوچ کر امی کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میرا پوتا اب باتیں کرنا سیکھ رہا ہے، مومن کو دادا کی باتیں سمجھ آنے لگی ہیں۔ ہاں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مہپر نے سسر کی فرمائش پر مومن کو ان کی گود میں دیا اور خود ایک کونے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد مہپرا نے سسر کی پوتی کے لیے امڑ آنے والی خوش مزاجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمت جمع کرنا شروع کر دی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد سسر کو مخاطب کیا، انکل میں سوچ رہی تھی کہ پاکستان ایک چکر لگاؤں، آپ کا کیا خیال؟ سسر نے نامولود سے توجہ ہٹا کر مہپر کو بے تاثر چہرے سے ٹکا سا جواب دیا، فی الحال میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگلے سال جب ہم جائیں گے تو تم بھی چلی جانا۔ نہیں انکل، پیسوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے تو عدیل نے میرے ٹکٹ کے لیے جمع کر رکھے ہیں، مجھے تو بس آپ کی اجازت درکار ہے۔ مہپر نے لجاجت سے حقائق بیان کیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سسر کو اپنا مال سین کر رکھنے سے کتنی محبت ہے۔ پیسوں کی تصدیق بعد سسر نے ایک اور تیر پھینکا، میرے خیال میں بچے کی ایک سردی اور ایک گرمی گزر جائے تو ٹھیک رہے گا، اسے 1 سال کا ہو لینے دو پھر چلی جانا۔ مہپارا کا جی چاہ داڑے مار کر روئے۔ سسر کو کسی بھی معاملے میں
عزت سے پوچھنا اسے مہنگا پڑتا، ہر بات انکار اور ہر کم میں نقص۔ یا اللہ، میں کس عذاب میں پھنس چکی ہوں؟ جب شوہر کو اعتراض ہی نہیں ہے تو یہ کیوں روڑے اٹکاتے ہیں؟ مہپرہ نے خود پر جبر کر کے اپنے آنسو کو پیا اور خاموشی سے باورچی خانے میں لوٹ آئی، جہاں پر وہ بآسانی سے اپنے دل کا غبار نکال سکتی تھی۔ آج ہی آپ کا خط ملا تو دل گارڈن گارڈن ہو گیا۔ باغ اس لیے لکھا کیونکہ آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کی لکھائی میری توقعات سے کئی گنا اچھی ہے۔ مجھے تو پڑھ کر یقین ہی نہیں ہے کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے۔ پھر سوچا، آپ تو نجی طبیعت رکھتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی اور سے لکھوائیں گے۔ کم و بیش 15 مرتبہ آپ کا خط پڑھا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ہر بار نئے الفاظ ہوں۔ آپ کا خط چھپا کر رکھا ہوا ہے، مگر جب دل کرتا ہے تو دوبارہ نکال کر پڑھ لیتی ہوں۔ بیچ میں جاسوس، نیلم اور رانیہ کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، کہیں وہ مجھے خط پڑھتے مسکراتے ہوئے نہ دیکھ لیں، ورنہ انہوں نے سارے خاندان کو بتا دینا ہے۔ پھر خامخواہ سب کا شک آپ کی طرف جائے گا کہ یہ نہ جانے آپ نے مجھے کیا کیا لکھ کر بھیج رہے ہیں۔ اب آپ کو سب کی نظروں میں مشکوک تھوڑی بنانا ہے، آپ تو ویسے بھی محتاط طبیعت رکھتے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں اگلی بار آپ کو اپنی تصویریں بھی بھیج دوں۔ لال رنگ کی قمیض کے ساتھ کالا چوڑی دار پاجامہ بنوایا ہے اور یقین مانے مجھ پر بہت جچا ہے۔ کل 2 چھوٹی سی ڈھیلی چوٹیاں اور سامنے چھوٹے سے پف بنا کر یہ لباس زیب تن کیا تھا تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف ہم رنگیں سوکھ لگائی تو اب بہت یاد ہے۔ ٹرن تحریر میں مون میں ایک فون کی، اچانک گھنٹی پر زبیش کرسی سے گرتے گرتے بچی، جلدی سے اٹھا لوں اس سے قبل ابو کی نیند خراب ہو۔ ہیلو ہیلو، 2-4 بار ہیلو کے باوجود بھی فون کرنے والے نے چپ سادھ رکھی تھی۔ اب بولنا ہے یہ فون بند کر دوں؟ زبیش نے چڑ کر بولا تو دوسری جانب سے آنے والی آواز